अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इमरान सीरीज़ में हमने अपनी पहली स्टोरी शुरू की हुई है एक्शन ग्रुप, और ये स्पेशल नंबर है। मजहर कलीम राइटर है इसके, और सेकंड एपिसोड है आज। तो शुरू करते हैं। दरवाज़ा खुलते ही हाल में बैठे हुए 3 अफराद बड़ी मुस्तैदी से कुर्सियों से उठ खड़े हुए। दरवाज़े से दाखिल होने वाले अधेड़ उम्र आदमी के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। तशरीफ़ रखें, आने वाले ने एक खाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, और इस्तकबाल के लिए उठकर खड़े होने वाले तीनों अफराद सर हिलाते हुए दोबारा कुर्सियों पर बैठ गए। कर्नल डेविड, क्या रिपोर्ट है आपकी तरफ से? आने वाले ने कदरे तहकमाना लहजे में अपने साथ बैठे हुए एक लंबे तड़ंगे और दुरुस्त चेहरे वाले आदमी से मुखातिब होकर कहा। सर, आपके हुक्म के मुताबिक गार्बिया के चीफ की तरफ से फ़ाइल पाक एशिया भिजवा दी गई है, कर्नल डेविड ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। फ़ाइल में क्या तफसीलात लिखी गई हैं? आने वाले जो इसराइल के नाए मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे खुश्क लहजे में पूछा। सर, सदर मुमलिकत की मीटिंग में जो तय हुआ था, फ़ाइल उसी फ़ैसले को मद्देनज़र रख कर तैयार की गई है। यह है सर इसकी कापी, कर्नल डेविड ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया और उठकर एक फ़ाइल वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दी। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ाइल उठाकर उसे पढ़ना शुरू किया। ठीक है, लेकिन क्या पाक एशिया सीक्रेट सर्विस इस पर यकीन कर लेगी? वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ाइल बंद करते हुए कहा। उन्हें यकीन करना पड़ेगा सर। गार्बिया के चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस अबू सलाम इसराइल के ख़ास आदमी हैं। उन्हें इस मामले में पूरी तरह ब्रीफ़ कर दिया गया है, कर्नल डेविड ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। ठीक है, अब आप ये बताएं कि अगर वो इस फ़ाइल पर यकीन करके यहाँ आ भी जाएं, तो ऐसी सूरत में आपने क्या इंतज़ामात कर रखे हैं? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा। सर, इनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आदमी अली इमरान है, इंतहाई हद तक ज़हीन और तेज़, और हमारी तमाम उम्मीदें उसी से वाबस्ता हैं। इस बार हम उसकी आमद पर सारी कार्रवाई फ़र्ज़ी करेंगे, फ़र्ज़ी मुकाबले और फिर पसपाई, और जब वो फ़िल्म तलाश कर लेगा तो फिर हम पूरी कुव्वत से उस पर टूट पड़ेंगे। इस तरह पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का भी ख़ात्मा हो जाएगा और फ़िल्म भी हमें मिल जाएगी। हमारे दोनों मकासद हल हो जाएंगे, कर्नल डेविड ने जवाब दिया। लेकिन मुझे ये बात अब तक समझ में नहीं आई कि सदर मुमलिकत ने इस किस्म का अनोखा फ़ैसला क्यों किया है। क्या आपकी GP5, रेड आर्मी और इसराइल की नई एजेंसी वाइट स्टार ये सब अहमकों से भरी हुई हैं कि एक फ़िल्म तलाश करने के लिए हमें दुश्मनों का सहारा लेना पड़ रहा है? वज़ीर-ए-आज़म ने काट खाने वाले लहजे में कहा। ये बात नहीं है जनाब, तीनों एजेंसियों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। तकरीबन हर वो जगह जहाँ उसकी मौजूदगी का 0.1% भी इम्कान हो सकता था छान ली गई है। इसके बावजूद फ़िलिप्स ने न जाने वो फ़ाइल कहाँ छुपाई है कि उसका किसी सूरत पता नहीं चल रहा, और सदर मुमलिकत का ख्याल है कि इमरान उसे आसानी से तलाश कर लेगा। वो उसकी बेपनाह जहानत के बेहद कायल हैं, कर्नल डेविड ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मैंने गुज़श्ता केसों की फ़ाइलें पढ़ी हैं। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस और उस अली इमरान ने यहाँ आकर इसराइल को जिस तरह नुकसान पहुँचाया है, वो सब तफसीलात मैंने पढ़ ली हैं, और उन फ़ाइलों को पढ़ने के बाद मुझे भी उसकी जहानत पर यकीन आ गया है। लेकिन बहरहाल वो हमारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है, इसलिए उसे ख़ुद इसराइल में बुलवाना और फिर उसे यहाँ काम करने की खुली छुट्टी दे देना, ये इसराइल के लिए इंतहाई ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है जनाब, लेकिन सदर मुमलिकत फ़ैसले पर मुस्सर है, और वैसे भी ये फ़िल्म इसराइल के लिए इंतहाई अहम है, कर्नल डेविड ने जवाब दिया। बिल्कुल है, लेकिन ये फ़िल्म सिर्फ इसराइल के लिए ही नहीं, दुनिया की तमाम सुपर पावर्स के लिए इंतहाई अहम है। अगर पाक एशिया सीक्रेट सर्विस इसे हासिल करके हमारी गिरफ्त से निकाल कर ले गई तो, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा। जनाब, हमारी मौजूदगी में ऐसा होना नामुमकिन है। हम साए की तरह उनके पीछे लगे रहेंगे, दूसरी तरफ बैठे हुए शख्स ने कहा। उसके चेहरे पर अजीब सी सफाकी
जैसे सख्त नज़र आ रही थी। वो कर्नल ब्लाशर था, नई एजेंसी वाइट स्टार का चीफ। आपकी एजेंसी नई है जनाब, और अभी आपका मुकाबला पाकेशिया सीक्रेट सर्विस से नहीं हुआ, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, डेविड ने इंतहाई तंजिया लहजे में कहा। कर्नल डेविड, मैंने आपके और रेड आर्मी के साथ पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के मुकाबलों की फ़ाइलें गौर से पढ़ी हैं। इन फ़ाइलों से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि कोताहियाँ दरअसल आपसे हुई हैं, वरना वो कोई माफूकुल फितरत नहीं है। आप देखें कि वाइट स्टार क्या करता है, कर्नल ब्लाशर ने गुस्सीले लहजे में कहा। सुने, हमें आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, इंतहाई संजीदा मीटिंग है, वज़ीर आज़म ने तेज़ लहजे में कहा। जनाब, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, कर्नल ब्लाशर ने होंठ चबाते हुए इस बार बराह रास्त वज़ीर आज़म से बात करते हुए कहा। खुलकर बात करें, झिझकने की ज़रूरत नहीं है, वज़ीर आज़म ने कहा। जनाब, पाकेशिया सीक्रेट सर्विस को आप इस बार मुझ पर छोड़ दें, और ज़रूरी भी है। GP5 और रेड आर्मी एक बार नहीं बल्कि कई बार उनसे टकरा चुकी है, और गुज़श्ता एक केस में तो कर्नल डेविड साहब शदीद ज़ख्मी भी हो गए थे, इसलिए वो उनकी कारकर्दगियों से भी वाकिफ़ हैं और खामियों खूबियों से भी। जबकि वाइट स्टार के साथ उनका पहले टकराव नहीं हुआ, और मैंने वाइट स्टार की ट्रेनिंग बिल्कुल एक्रेमियन की टॉप सीक्रेट एजेंसी की तर्ज पर की है, इसलिए वाइट स्टार उनसे बखूबी निपट सकती है, कर्नल ब्लाशर ने कहा। आपका ये पॉइंट भी वाकई काबिल गौर है, लेकिन क्या ये अच्छा होता कि हमें पाकेशिया सीक्रेट सर्विस को यहाँ ना बुलवाना पड़ता और वो फिल्म हम खुद ही हासिल कर लेते, वज़ीर आज़म ने सर हिलाते हुए कहा। आपकी बात दुरुस्त है जनाब, हम अपनी कोशिश में नाकाम नहीं हुए, बल्कि हमें इसके लिए वक्त बेहद कम दिया गया था, और सदर मुमलिकत ने फौरी तौर पर यह फ़ैसला कर दिया। अगर हमें वक्त दिया जाता तो यकीनन हम उस फिल्म को तलाश कर लेते, कर्नल ब्लाशर ने जवाब दिया। लेकिन अब तो फ़ाइल भिजवाई जा चुकी है, अब क्या हो सकता है, वज़ीर आज़म ने अफसोस भरे लहजे में कहा। सर, ऐसा हो सकता है कि जब तक वो लोग यहाँ पहुँचे उस वक्त तक हम फिल्म की तलाश में लगे रहें। अगर फिल्म हमें मिल जाती है तो फिर पाकेशिया सीक्रेट सर्विस का खात्मा हमारा मिशन रह जाएगा, और अगर फिल्म ना मिल सके तो फिर हमें उस वक्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक वो लोग फिल्म तलाश नहीं कर लेते। इस दौरान GP5 और रेड आर्मी उनसे टकराते रहेंगे, लेकिन वाइट स्टार सिर्फ निगरानी करेगी। लामोहल्ला पाकेशिया सीक्रेट सर्विस की सारी तवज्जो इन दोनों एजेंसियों की तरफ होगी, लेकिन फिल्म मिलते ही वाइट स्टार मैदान में आ जाएगी और ये दोनों एजेंसियां पीछे हट जाएंगी, कर्नल ब्लाशर ने बड़ी जहानत आमेज़ प्लानिंग बताते हुए कहा। वेरी गुड कर्नल ब्लाशर, आप वाकई बेहद ज़हीन हैं, मुझे आपकी प्लानिंग पसंद आई, वज़ीर आज़म ने कहा। और कर्नल डेविड और कर्नल फ्रांक दोनों ने होंठ बींच लिए, लेकिन इससे पहले कि बात मज़ीद आगे बढ़ती, मेज़ पर रखे हुए सुर्ख रंग के टेलीफोन की घंटी बज उठी। ये हॉटलाइन टेलीफोन था जो कि सिर्फ वज़ीर आज़म साहब के इस्तेमाल के लिए था, और इसका ताल्लुक़ बराह रास्त सदर मुमलिकत से था। इस टेलीफोन की घंटी बजने का मतलब था कि कॉल सदर मुमलिकत की तरफ से है और वो वज़ीर आज़म से बराह रास्त बात करना चाहते हैं। येस, प्राइम मिनिस्टर स्पीकिंग, वज़ीर आज़म ने सिवर उठाते हुए कहा। आपके लिए खुशखबरी है मेरे पास। आप शायद पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के सिलसिले में मीटिंग में मसरूफ़ हैं। दूसरी तरफ से सदर मुमलिकत की आवाज़ सुनाई दी। जी हाँ, इसी सिलसिले में मीटिंग हो रही है। क्या खुशखबरी है जनाब, वज़ीर आज़म के लहजे में हैरत थी। XZ फिल्म मिल गई है, सदर मुमलिकत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वज़ीर आज़म साहब बुरी तरह चौंक पड़े। मिल गई है? कहाँ से, कब मिली है? वज़ीर आज़म ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर ने उसे तलाश किया है। फिलिप्स ने उसे अपने होटल के कमरे में मौजूद एयर कंडीशनर की बैरूनी जाली खोलकर उसे अंदर टेप से चिपकाया हुआ था। इस ऑफिसर को अचानक ही एयर कंडीशनर का ख्याल आ गया, क्योंकि ऐसी चीज़ों को आमतौर पर चेक नहीं किया जाता, और फिर वो एयर कंडीशनर जिस जगह नस्ब है वहाँ तक आसानी से पहुँचा भी नहीं जा सकता, इसलिए उसकी तरफ किसी का ख्याल नहीं गया। इस ऑफिसर ने जब उसे चेक किया तो फिल्म उसके अंदर टेप से चिपकी हुई मिल गई। सदर मुमलिकत ने कहा। ओह थैंक गॉड, ये तो सारा मसला ही हल हो गया। वाकई ये तो खुशखबरी है, वज़ीर आज़म ने इंतहाई पुरमसरत लहजे में कहा। अबू सलाम के ज़रिए वो फ़ाइल अभी भिजवाई तो नहीं, सदर मुमलिकत ने पूछा। ओ जनाब, फ़ाइल तो भिजवाई जा चुकी है। मेरा ख्याल में अब ये हो सकता है कि हम उस फ़ाइल की तरदीद भिजवा दें, वज़ीर आज़म ने कहा। हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा, या दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि अगर पाकेशिया सीक्रेट सर्विस आए तो उसके ख़ात्मे का मिशन मुकम्मल कर लिया जाए, जैसे आप मुनासिब समझें। बहरहाल हमारी असल परेशानी ख़त्म हो चुकी है, सदर मुमलिकत ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। वज़ीर आज़म ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया।
فلم مل گئی ہے جناب، کرنل ڈیوڈ نے سب سے پہلے پوچھا۔ ہاں، وزیر اعظم نے کہا، اور صدر مملکت کی بتائی ہوئی تفصیل بھی انہیں سنا دی۔ اوہ، واقعی ایئر کنڈیشنر کی طرف تو کسی کا خیال تک نہیں گیا تھا، کرنل بلاشر نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ اصل مسئلہ تو حل ہو گیا، اب اس فارمولے پر اسرائیل اطمینان سے کام کرتا رہے گا، لیکن اب اس پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو کس طرح روکا جائے؟ وزیر اعظم نے کہا، جناب میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ اسے آنے دیں۔ اب تو صورتحال ہی بدل چکی ہے، اب وائٹ سٹار کو انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، اب تو ہم براہ راست مقابلے پر آ جائیں گے۔ اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ کس طرح وائٹ سٹار کے ہاتھوں سے وہ بچ نکلتے ہیں، کرنل بلاشر نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ کرنل بلاشر، یہ فارمولہ اسرائیل کے لیے بے حد اہم ہے۔ یہ تو ہماری قسمت اچھی تھی کہ فلپس کی غداری کا بروقت علم ہو گیا اور اسے اسرائیل سے نکلنے کا موقع نہ مل سکا، ورنہ تو یہ فارمولہ اسرائیل کے ہاتھ سے نکل کر روسیہ پہنچ گیا ہوتا۔ لیکن اگر یہ فارمولہ پاک ایشیا کے ہاتھ لگ گیا تو پھر یہ ہمارے لیے روسیہ سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا، وزیر اعظم نے کہا۔ سر، پاک ایشیا والوں کو اس فارمولے کے بارے میں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ انہیں تو وہی کچھ معلوم ہوگا جو کچھ ہم نے فائل میں لکھا ہے، اور آپ خود جانتے ہیں کہ فائل میں ہم نے اصل فارمولے کی حقیقت تو نہیں کھولی، کرنل بلاشر نے کہا۔ فائل میں موجود فارمولے کے متعلق تو ذکر ہے، یہ اور بات ہے کہ فائل میں پاک ایشیا والوں کو غصہ دلانے کے لیے یہ درج کیا گیا ہے کہ یہ فلم پاک ایشیا کے ایٹمی مرکز کی انتہائی خفیہ تفصیلات پر مبنی ہے، لیکن اگر انہیں کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ فارمولہ نظام شمسی سے پوری دنیا پر بیک وقت حملہ کرنے کی استعداد سے متعلق ہے تو وہ لازماً اس فارمولے کے اصول کے لیے جان لڑا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرائمیا، روسیہ اور شوگران کو بھی اس فارمولے کا علم ہو جائے گا، اور یہ بات بہرحال اسرائیل کے حق میں نہیں جاتی، وزیر اعظم نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ سر، وہ غیب دان تو نہیں ہے، انہیں آخر کس طرح علم ہوگا؟ کرنل بلاشر نے کہا۔ بہرحال ٹھیک ہے، جہاں تک میں نے فائلوں سے ان کے متعلق اندازہ لگایا ہے، ایک بار فائل اگر انہیں مل گئی تو پھر چاہے ہم کچھ ہی کیوں نہ کر لیں وہ مشکوک بہرحال رہیں گے، اس لیے ٹھیک ہے، انہیں آنے دیں۔ اگر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے اس فارمولے سے بھی زیادہ خوشکن بات ہوگی، وزیر اعظم نے کہا۔ یس سر، ہمارا بھی یہی خیال ہے، کرنل بلاشر نے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک نے بھی اس بات میں سر ہلا دیے جیسے وہ بھی اس نظریے سے پوری طرح متفق ہو گئے ہوں۔ اوکے، پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اگر وہ آتے ہیں تو انہیں آنے دیا جائے، لیکن اب چونکہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے اس لیے انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دی جائے اور فوراً انہیں ہلاک کر دیا جائے، اور اس کے لیے میں آپ تینوں کی علیحدہ علیحدہ ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ آپ اسرائیل کو 3 زونوں میں تقسیم کر لیں، ہر ایجنسی ایک ایک زون میں کام کرے گی، لیکن جیسے ہی کسی زون میں بھی ان کی آمد کا علم ہو، باقی بھی اس زون میں موجود ایجنسی کی مکمل امداد کریں گے اور تینوں کے درمیان رابطہ رہے گا، اور تینوں ایجنسیوں کی مشترکہ کمان کرنل بلاشر کے پاس رہے گی، وزیر اعظم نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، آپ بے فکر رہیں، وائٹ سٹار کے مقابلے میں وہ ایک لمحہ بھی نہ ٹھہر سکیں گے، کرنل بلاشر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کو کوئی اعتراض ہو تو ابھی بتا دیں، اس کے بعد اگر آپ سے یا آپ کی ایجنسیوں سے کوئی کوتاہی ہوئی تو وہ ناقابل معافی ہوگی، کیونکہ یہ عظیم اسرائیل کے مفاد کے خلاف ہوگا، اور عظیم اسرائیل کا مفاد ذاتیات سے ہر لحاظ سے بالاتر ہوتا ہے، وزیر اعظم نے کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب، عظیم اسرائیل کے لیے ہمارے خون کا آخری قطرہ تک حاضر ہے، ہم کرنل بلاشر سے مکمل تعاون کریں گے، کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک دونوں نے بیک آواز ہو کر کہا۔ بہرحال میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ میں سے جس ایجنسی کے ہاتھوں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ ہوگا، اس ایجنسی کے سربراہ کو عظیم اسرائیل کا کراس میڈل دیا جائے گا، وزیر اعظم نے کہا، اور کراس میڈل کا نام سن کر تینوں ہی بھونج کے رہ گئے۔ کراس میڈل اسرائیل کا سب سے بڑا اعزاز تھا، اتنا بڑا کہ اب تک اس میڈل کو کسی کو بھی نہیں دیا گیا تھا، اور کراس میڈل ہولڈر کا عہدہ ایک لحاظ سے صدر مملکت کے برابر ہو سکتا تھا۔ یہ واقعی اتنا بڑا اعزاز تھا کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سر، ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنی ایجنسی کے لیے کراس میڈل حاصل کر سکیں، تینوں نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، اب باقی تفصیلات آپ آپس میں طے کر لیں، اس مشن کی کمان میرے پاس رہے گی، آپ مجھے باقاعدگی سے رپورٹ دیتے رہیں گے، وزیر اعظم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں بھی احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ وزیر اعظم سر ہلاتے ہوئے واپس دروازے کی طرف بڑھ گئے، اور ان کے جانے کے بعد وہ تینوں دوبارہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔
میں آپ دونوں صاحبان سے معافی چاہتا ہوں، اس وقت واقعی جذبات میں آ کر میرے منہ سے غلط الفاظ نکل گئے تھے۔ آپ دونوں مجھ سے بہرحال سینئر ہیں اور میں آپ کی دل سے قدر کرتا ہوں، کرنل بلاشر نے بیٹھتے ہوئے کہا، اور اس کا یہ فقرہ سن کر کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک دونوں کے ستے ہوئے چہرے کھل اٹھے۔ اوہ ایسی بات نہیں، ہم بھی آپ کی بے پناہ ذہانت اور کارکردگی کے دل سے قائل ہیں، ان دونوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل بلاشر مسکرا دیا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ دراصل نہ چاہتا تھا کہ یہ دونوں دل ہی دل میں قدورت رکھ کر اس کے خلاف محاذ بنا لیں، اس لیے اس نے جان بوجھ کر یہ فقرہ کہا تھا، ورنہ وہ دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وائٹ اسٹار کی کارکردگی بھی ان پر ثابت کر دے گا اور کراس میڈل بھی ہر صورت میں حاصل کرے گا، اور پھر وہ تینوں مشن کی مزید تفصیلات طے کرنے میں مصروف ہو گئے۔ لیکن اب فضا پہلے کی نسبت خاصی خوشگوار ہو گئی تھی۔ اب اگلا سین شروع ہوتا ہے۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں بیٹھا فائل کے مطالعے میں محو تھا، جبکہ بلیک زیرو کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ عمران کی فراخ پیشانی مستقل شکنوں کی اماجگاہ نظر آتی تھی، اور چند لمحوں بعد عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی۔ کیا نتیجہ نکالا آپ نے؟ بلیک زیرو نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ 50-50 مسئلہ ہے، یقین بھی آ رہا ہے اور نہیں بھی، عمران نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، مجھے تو قطعی اس فائل پر یقین نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاک ایشیا میں جو نیا ایٹمی مرکز قائم کیا گیا ہے اسے اس قدر خفیہ رکھا گیا ہے کہ کرائمیا اور روسیہ کے جاسوسی خلائی سیارے بھی آج تک اس کی تفصیلات حاصل نہیں کر سکے، جبکہ اسرائیل کے پاس ایسا کوئی خلائی سیارہ بھی نہیں ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کسی ایجنٹ نے یہ تفصیلات اسرائیل پہنچائی ہوں، تو اس مرکز کا حفاظتی نظام اس قدر سخت ہے کہ یہاں سے معلومات باہر نکل ہی نہیں سکتی، اور اگر کسی نے کوشش کی ہوتی تو لازماً ماسٹر کمپیوٹر اس بارے میں اشارہ کر دیتا، جبکہ ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ گاربیا کو آخر کس طرح اس قدر اہم بات کا علم ہو گیا، جبکہ وہ انتہائی چھوٹا ملک ہے اور اس کے پاس ایسے ایجنٹ بھی نہیں ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ گاربیا کو مسلم ملک ہے، لیکن وہ سیاسی طور پر اسرائیل کا زبردست حلیف سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کی طرف سے اسرائیل کے خلاف ایسی اطلاع دیا جانا سراسر غیر فطری سی بات ہے۔ بلیک زیرو نے وکیلوں کے سے انداز میں باقاعدہ دلائل دیتے ہوئے کہا، اور عمران اس کے اس طرز استدلال پر مسکرا دیا۔ تو پھر اس فائل کی آمد کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرا آئیڈیا ہے کہ اسرائیل پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور خصوصاً آپ کو اس بہانے اسرائیل بلا کر ٹریپ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری سازش دراصل پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خاتمے کے لیے تیار کی گئی ہے، بلیک زیرو نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا۔ گڈ، اب واقعی تم پر دانش منزل کا اثر ہونے لگ گیا ہے، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس فائل میں دی گئی اطلاع درست ہو۔ پھر عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر بلیک زیرو واقعی عمران کی بات سن کر الجھ گیا۔ میں اب تک یہی سوچ رہا ہوں کہ اسے چیک کیسے کیا جائے۔ گاربیا سیکرٹ سروس کے چیف ابو سلام سے کچھ پوچھنا اس لیے فضول ہے کہ اس نے فائل کے مندرجات ہی دہرانے۔ عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، فلسطینیوں سے کیا اس بارے میں کوئی مدد نہیں مل سکتی؟ بلیک زیرو نے امید بھرے لہجے میں کہا، تو عمران نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اب ایک ہی صورت ہے، مجھے اسرائیل فون کرنا پڑے گا کرائمیا کے ذریعے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ٹیلی فون اپنی طرف کھسکا لیا۔ اسرائیل کہاں فون کریں گے؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ اس فائل کے مطابق روسیائی ایجنٹ فلپس نے گاربیا کے ایک ایجنٹ سے اسرائیل میں رابطہ قائم کیا اور اسے بتایا کہ اس ٹائپ کی فلم یہاں سے نکلوانا چاہتا ہے۔ ایجنٹ نے حامی بھر لی، لیکن پھر اچانک فلپس کو ہلاک کر دیا گیا اور اس ایجنٹ نے ابو سلام کو اس بات چیت کی تفصیلات ارسال کی، جس نے پاک ایشیا کے مسلم ملک ہونے کی وجہ سے یہ تفصیلات اس فائل کے ذریعے خفیہ طور پر یہاں بھجوا دی۔ فائل میں گاربیا کے اس ایجنٹ کا نام تو درج نہیں ہے، لیکن جس انداز میں اس ایجنٹ سے فلپس کی ملاقات کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس ہوٹل کا مالک تھا، اور یہ ایجنٹ کم از کم یہودی ہرگز نہیں ہو سکتا، کوئی عرب ہی ہوگا، اور تل ابیب میں عربوں کے چند ہی ہوٹل ہیں۔ اس بارے میں چھان بین فلسطینی گوریلا تنظیم کا لیڈر ابو صالح آسانی سے کر سکتا ہے، اور ابو صالح کا فون نمبر مجھے معلوم ہے، عمران نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے اسے کم از کم اس بات کا یقین نہ ہو کہ ابو صالح ایسا کر لے گا، لیکن اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ ہو۔ عمران نے ریسیور اٹھا کر کرائمیا میں فلسطینی گوریلا تنظیم کے ایک خفیہ اڈے سے رابطہ قائم کیا۔ یس، ایور گرین لانڈری،
رابطہ قائم ہوتی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں پاکیشیا سے عمران بول رہا ہوں، زید بن اسامہ سے بات کرائیں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران خاموش ہو گیا۔ ہیلو، زید بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ میں پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں پاکیشیا سے۔ کیا یہ نمبر محفوظ ہے؟ عمران نے کہا۔ او پرنس آپ، ایک منٹ، دوسری طرف سے چونک کر جواب دیا گیا اور پھر ہلکی سی کلک کی آواز ابھری۔ یس پرنس، اب آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں، فرمائیے، زید نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ابو صالح سے بات کرنی ہے اسرائیل میں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ابو صالح سے؟ او وہ تو یہاں موجود ہے، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے آئے ہیں، زید نے جواب دیا تو عمران چونک پڑا۔ او اچھا، ان سے بات کراؤ، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہولڈ آن کریں جناب، زید نے کہا۔ ریسیور پر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو پرنس، میں ابو صالح بول رہا ہوں، خیریت ہے؟ آپ نے کیسے یاد کیا؟ چند لمحوں بعد ایک دوسری آواز سنائی دی اور عمران نے اس کی آواز پہچان لی۔ ابو صالح، ایک انتہائی ضروری کام ہے آپ سے۔ ہمیں غاربیہ سیکرٹ سروس کے چیف سے ایک اہم اطلاع ملی ہے کہ پاکیشیا کے کسی اہم راز کی فلم روسیا کا ایجنٹ جس کا نام فلپس بتایا گیا ہے، اسرائیل سے نکال کر روسیا لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے اس سلسلے میں غاربیہ کے ایک ایجنٹ سے بات کی جو شاید دارالحکومت میں کسی ہوٹل کا مالک ہے۔ اس ایجنٹ نے حامی بھر لی مگر پھر فلپس کو قتل کر دیا گیا۔ مجھے غاربیہ کے اس ایجنٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ تل ابیب میں اربوں کے چند ہی ہوٹل ہیں، کیا تم یہ معلومات مجھے سپلائی کر سکتے ہو؟ عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ پرنس، میں ساری بات سمجھ گیا۔ میرے آدمیوں نے مجھے اطلاع دی تھی کہ ہوٹل آرمینیا آج کل اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں جن میں GP5 اور ریڈ آرمی بھی شامل ہیں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ ان کی سرگرمیوں کا مرکز آرمینیا ہوٹل کی چوتھی منزل کا ایک کمرہ تھا۔ اس ہوٹل میں 2 روز پہلے ایک آدمی قتل بھی ہو چکا تھا جس کی لاش اسرائیل کی ایک نئی ایجنسی وائٹ سٹار کا چیف کرنل پلاشر لے گیا تھا۔ مجھے اس اطلاع پر تشویش ہوئی تو میں نے اس بارے میں معلومات حاصل کی۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے مجھے اطلاع ملی کہ یہ سارا ہنگامہ کسی مائکرو فلم کا تھا۔ اس فلم کو اس کمرے میں تلاش کیا جا رہا تھا لیکن باوجود سر توڑ کوششوں کے وہ فلم نہ مل سکی اور اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ لیکن اس کمرے کو سیل کر دیا گیا اور اس کے باہر انٹیلیجنس کے افراد پہرا دیتے رہے۔ اس کے بعد اچانک ایک انٹیلیجنس آفیسر نے وہ فلم تلاش کر لی۔ اس طرح اس کمرے کی نگرانی ختم کر دی گئی ہے۔ اس ہوٹل کا مالک آروش ہے جو نہ یہودی ہے اور نہ مسلمان بلکہ عیسائی ہے، ابو صالح نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ فلم کب ملی ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال ہے کل ملی ہوگی، ویسے مجھے زیادہ تفصیل کا علم نہیں ہے، مجھے تو یہ رپورٹ آج صبح ملی ہے اور چونکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہ تھا اس لیے میں نے اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لی، ابو صالح نے جواب دیا۔ کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ فلم کس کے حوالے کی گئی ہے اور اب کہاں ہو سکتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اگر کوشش کی جائے تو معلوم ہو سکتا ہے، میرا ایک خاص آدمی انٹیلیجنس میں ہے، اس سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ مجھے کچھ وقت دیں تو میں معلوم کر سکتا ہوں، ابو صالح نے جواب دیا۔ کتنا وقت؟ عمران نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ، میں نے بس فون کرنا ہے اور جواب لینا ہے، ابو صالح نے جواب دیا۔ اوکے، میں آدھے گھنٹے بعد پھر فون کروں گا، تعاون کا شکریہ، عمران نے کہا۔ او نہیں جناب، پاکیشیا کے لیے تو ہم فلسطینیوں کی جان بھی حاضر ہے، ابو صالح نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا اور عمران نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ فائل کے مندرجات درست ہیں، بلیک زیرو نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا کیونکہ وہ لاؤڈر کی آواز سے فون پر ہونے والی مکمل گفتگو ساتھ ساتھ سن رہا تھا۔ ہاں، ابو صالح کے جواب سے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ آپ کا فکرہ بتا رہا ہے کہ آپ ابھی تک مشکوک ہیں، بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ مشکوک اس لیے ہوں کہ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے کہ واقعی اس فلم کا تعلق پاکیشیا سے ہے، کیونکہ کوئی بھی ایجنٹ کسی دوسرے سے تعاون حاصل کر سکتا ہے لیکن اسے اپنے راز میں شریک نہیں کر سکتا۔ اگر فلپس واقعی روسیائی ایجنٹ تھا تو اسے کیا ضرورت تھی آورش سے یہ کہنے کی کہ اس فلم میں پاکیشیا کے نئے ایٹمی مرکز کی تفصیلات ہیں؟ بس یہی بات میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے، عمران نے جواب دیا اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ واقعی یہ پوائنٹ انتہائی قابل غور ہے، لیکن بہرحال وہ فلپس قتل ہو چکا ہے، اس کمرے کی تلاشی لی جاتی رہی اور پھر فلم بھی برآمد ہوئی، یہاں تک تو بات سامنے آ گئی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اسی وجہ سے تو میں الجھ گیا ہوں۔ بہرحال اب ابو صالح سے مزید بات چیت کے بعد ہی کوئی صورتحال واضح ہوگی، عمران نے کہا۔
आज़ाद जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इमरान सीरीज़ की ये कहानी एक्शन ग्रुप आपको कैसी लग रही है। अभी तो आगाज़ ही है, लेकिन कहानी का जो प्लॉट है वो खुल के सामने आ गया है और किस तरह बड़ी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हैं और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के ख़िलाफ़ महाज़ाराई कर रही हैं और उन्हें कत्ल कर देने के दर पे हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।